الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنون کی آیت 34 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی سرگزشت سے استدلال کی ابتدا کی۔ اس کے بعد ان دو قوموں کا ذکر کیا جن کی داستان اہل عرب کے لیے ایک معلوم معروف داستان تھی، یعنی عاد اور ثمود۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ نبوت کا ایک دور وہ ہے جو سیدنا ابراہیم پر ختم ہوا ہے، اور ایک دور وہ ہے جو سیدنا ابراہیم کے بعد پھر شروع ہوا۔ سیدنا ابراہیم کا اپنا علاقہ عراق کا علاقہ ہے، وہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے۔ ان سے کہا گیا کہ اپنی اولاد کو وہ اب کنعان میں، جزیرہ نما عرب میں اور اس کے نواح میں آباد کریں۔ چنانچہ یہی علاقہ ہے جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے سلسلے کو بھی بتدریج ختم کر دیا، یعنی وہ رسول جو قوموں کی طرف بھیجے جا رہے تھے۔ نوح علیہ السلام، پھر ان کے بعد عاد و ثمود، جن میں سے عاد کی طرف سیدنا ہود اور ثمود کی طرف سیدنا صالح کو بھیجا گیا۔ یہ عرب کی اقوام بعیدہ ہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے ہی میں یہ قومیں بھی یہاں آباد ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی طرف بھی اللہ کے پیغمبر آئے۔ ان میں خاص طور پر ہود اور صالح کی سرگزشت بہت معلوم و معروف رہی ہے۔ یہی علاقہ ہے جس میں سیدنا ابراہیم کے بھتیجے لوط نے نینوا کے باشندوں پر اتمام حجت کیا۔ شعیب علیہ السلام نے مدین کے باشندوں پر، جو سیدنا ابراہیم کی اولاد ہے، اور بتدریج پھر سیدنا موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی منتخب کی قوم کی حیثیت سے فلسطین میں آباد کر دیے گئے۔ اس کے بعد کی داستان پھر بنی اسرائیل کی داستان ہے، جس کا خاتمہ بنی اسماعیل میں آخری پیغمبر کی بعثت پر ہوا ہے۔ یہاں یہ دو قومیں زیر بحث ہیں، یعنی قوم ہود اور قوم صالح۔ ان کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی، اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اس کے سرداروں نے نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا، بلکہ صاف صاف کہا کہ یہ آخرت وغیرہ سب افسانے ہیں، یہی دنیا کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی میں جو آسودگی ہمیں حاصل ہے اسی کے تحت یہاں سرداری کے اور قیادت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نئی داستان، کوئی نئی کہانی سنا رہے ہیں، یہ ہم نے اپنے پہلوں میں بھی کبھی نہیں سنی، اور اب بھی اگر تم اس کی طرف کان لگاؤ گے تو گھاٹے ہی میں رہو گے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی تھی۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مان لی تو اس وقت ضرور گھاٹے میں رہو گے۔ یعنی بات ماننے کے لیے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہارے اندر کے ممتاز لوگ کون ہیں، علم میں، دولت میں یا دوسری خصوصیات میں کن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، وقار دیا ہے، شان و شوکت دی ہے۔ وہ لوگ ہیں جو تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں، اور صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اس میں اپنے ہی جیسے ایک آدمی کے بارے میں یہ خیال کر لینا کہ اس کو پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، یہ نری سفاہت ہے۔
اس کے بعد انہوں نے دعوت پر بھی تبصرہ کیا اور یہ کہا کہ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو اپنے قبروں سے لازماً نکالے جاؤ گے؟ یہ پیغمبروں کی دعوت ہے، وہ اسی حقیقت کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ اس پر بھی انہوں نے تبصرہ کیا۔ یہ بات کہ اس کائنات کا خالق ہے یہ قبول کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ ہم سب ایک دن اٹھائے جائیں گے، وہاں پیش کیے جائیں گے، وہاں حساب و کتاب ہوگا، یہ بڑی بعید بات ہے، یہ کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ دنیا ہے، چل رہی ہے، یہ کائنات بھی چل رہی ہے، اس میں لوگ آتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، یہاں جیتے ہیں، یہاں مرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے سمجھانے میں کوئی دو رائیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ آ کر جو بات کہہ رہے ہیں کہ تم تیار ہو جاؤ، تم کو موت کے بعد اٹھایا جائے گا، تم حساب کتاب کے لیے پیش کیے جاؤ گے، یہ بالکل بے معنی بات ہے۔ یعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو اپنی قبروں سے لازماً نکالے جاؤ گے؟ یہ تمہیں وعید سنا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے۔ اس نے اس چیز کی منادی کرنا شروع کی ہے، اس نے جو بات کہنا شروع کیا، کیا وہ بس یہی ہے؟ تو انہوں نے تبصرہ کیا کہ ہیہات لما توعدون، بعید، بالکل بعید ہے، یعنی یہ تو کوئی باور کرنے کی بات ہی نہیں ہے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، بعید، بالکل بعید ہے یہ وعید جو تمہیں سنائی جا رہی ہے، اس کی طرف کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کو دیکھو، اس میں جو قوانین کار فرما ہیں ان پر نگاہ رکھو۔ دنیا کے بارے میں یہ مایوسی پھیلا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں، یہ تو ایک متاع غرور ہے، یہاں تمہیں تھوڑی مہلت کے لیے بھیجا گیا ہے، تم یہاں آزمائے جاؤ گے، اس کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔ یہ سب بڑی بعید باتیں ہیں، عقل کے بھی خلاف ہے، علم کے بھی خلاف ہے، مشاہدے کے بھی خلاف ہے، بعید، بالکل بعید ہے یہ وعید جو تمہیں سنائی جا رہی ہے۔ ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یعنی یہ زندگی جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہے، جو ایک تواتر کے ساتھ جاری ہے، یہی زندگی ہے، اس سے پیچھے بھی کوئی زندگی نہیں، اس کے آگے بھی کوئی زندگی نہیں۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو ہرگز اٹھنا نہیں ہے، یعنی بعثت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی داستان سرائی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور پھر آخر میں وہی استخفاف کا اسلوب، ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے جس نے خدا پر ایک جھوٹ گڑھا ہے اور ہم اس کو ہرگز ماننے والے نہیں۔ یہ جس زمانے کی داستان سنائی جا رہی ہے وہ سیدنا نوح کے بعد کا زمانہ ہے، یعنی ہزاروں سال پہلے بھی یہ نقطہ نظر رکھنے والے لوگ موجود تھے، ایک پوری قوم کی صورت میں موجود تھے، وہ قوم کے سردار تھے، ان کی رہنمائی کر رہے تھے، اس لیے یہ لحاظ ہر زمانے میں موجود رہا ہے، اس کی صورتیں اور اس کا استدلال تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ جیسے ایک قانون کار فرما ہوتا ہے اور وہ قانون نتیجہ خیز ہوتا ہے، یا ایک روحانی سی حقیقت ہے جو اس کائنات میں کام کر رہی ہے اور وہ اسی کائنات کی کلیت ہے، یا یہ سمجھا جائے کہ کوئی خالص ذات ہے جس کی نہ صفات ہیں نہ کوئی خصائص ہیں،
وہ بس ایک محرک کا کام کرتی ہے، اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ماننا کہ یہ دنیا کسی اسکیم کے تحت بنی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اس میں ہم سے کچھ تقاضے کیے گئے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نئی زندگی شروع ہوگی اور وہاں اس ابتلا کے نتائج سامنے آئیں گے، یہ سب پھر داستان سرائی ہی لگتی۔ تو فلسفے نے جس طریقے سے خدا کا تصور پیش کیا ہے اور پھر صوفیہ نے اس کو جو صورت دی ہے، وہ سب اگر اصلاً غور کریں تو الحاد ہی ہے، اور یہی الحاد ہے جو ہر زمانے میں مختلف صورتوں میں استدلال کے مختلف طریقوں سے نمایاں ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ظاہر ہے کہ اس نے ایک دوسری شکل اختیار کی ہے، کچھ سائنسی تحقیقات ہیں، کچھ کائنات کا مطالعہ ہے، اس کی بنیاد پر بعض مقدمات قائم کر لیے گئے ہیں، لیکن باتیں یہی ہیں۔ یعنی نتیجہ کیا ہے؟ یہی جو یہاں بیان ہوا ہے کہ یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو اپنی قبروں سے لازماً نکالے جاؤ گے۔ یہ پیغمبروں کی وہی دعوت ہے جو اس وقت بھی قرآن پیش کر رہا ہے، جو محمد الرسول اللہ نے پیش کی ہے۔ اس پر یہی تبصرہ اس دور کا الحاد بھی کرتا ہے۔ یہ بات کہ آخرت ہے، اس میں حساب ہوگا، اس میں جواب دہی ہوگی، اس میں ایک نئی زندگی شروع ہوگی، وہ اصل زندگی ہے، اس پر اس دور کا الحاد بھی یہی تبصرہ کرے گا کہ بعید، بالکل بعید ہے یہ وعید جو تمہیں سنائی جا رہی ہے۔ یہ میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم حالات سے بہت آزردہ ہو جاتے ہیں، جبکہ دنیا میں یہ کشمکش ہمیشہ سے اسی طریقے سے چل رہی ہے۔ اس میں ایک پیغمبروں کا دعویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے پروردگار نے بات کی ہے، ہمارے سامنے اس نے اس عالم کو کھول دیا ہے جس عالم کو تم آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو۔ ہم نے اس کے فرشتوں کی بات سنی ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے، اور ہمیں ایک پیغام دیا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس پر زندگی ختم نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تو ایک تمہید ہے، زندگی اس کے بعد شروع ہوگی، تم اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں ایک نیا کالب دیا جائے گا، تم اس نئی دنیا میں نئی زندگی کی ابتدا کرو گے، لیکن وہ ابتدا اس دنیا میں جو کچھ تم نے کیا اس کے نتائج سے ہوگی۔ یہ پیغمبروں کی دعوت ہے، ہمیشہ سے رہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی پیش کی ہے، ہود اور صالح نے بھی یہی پیش کی ہے۔ اس کے جواب میں جو کچھ وہاں کہا گیا ہے وہ یہ قرآن نقل کر رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی اس سے مختلف کوئی بات نہیں کہی جا رہی۔ یعنی جب آپ بات کریں گے تو جو ذرا فلسفیانہ سطح پر لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جن کا طریقہ پروپیگنڈے کا نہیں ہوتا، علمی استدلال کرتے ہیں، وہ بات یہیں تک پہنچائیں گے کہ یہ کائنات یہ تو ایک حقیقت ہے، یہ ممکن ہے کہ وجود میں بھی آئی ہو، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ ہمیشہ سے ہے، ایسے ہی اپنی صورتیں بدل رہی ہے، ایک سے دوسری صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مادے کے بارے میں ہم نے جتنی تحقیق کی ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس دنیا کی زندگی کو اصل سمجھو، اس کو کسی نے تحریک دے دی ہے اور وہ کوئی قانون ہے، کوئی روح ہے، کوئی ذات بہت ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کو اب ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ یہاں کرنا ہے۔ ہمارے شعور میں اس کائنات کی کلیت کا آخری ظہور ہو گیا ہے، ممکن ہے اس کے بعد بھی کچھ عوالم ہو، لیکن اس وقت یہ ہم ہیں جو اس دنیا کی تشکیل کر رہے ہیں، ہم اس کو آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ابھی بڑی منزلیں ہیں، وہ انسانیت طے کرتی رہے گی، باقی یہ پیغمبر جو سرگزشت سنا رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہی بیان ماضی میں بھی تھا، یہی صدیوں سال پہلے بھی تھا، ہزاروں سال پہلے بھی تھا، اور یہی اس وقت بھی ہے۔ بعید، بالکل بعید ہے یہ وعید جو تمہیں سنائی جا رہی ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ ان ہے الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں
اور اطمینان رکھو، ہم کو ہرگز اٹھنا نہیں ہے۔ رہا یہ شخص جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ ان ہوا الا رجل، کہ کچھ نہیں ہے، کوئی خاص حیثیت اس کی نہیں ہے، جیسے تم ہو ویسا ہی ایک آدمی ہے، کچھ نہیں، یہ ایک آدمی ہے۔ اور افترا علی اللہ کذبا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ وما نحن بمؤمنین، اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، جو بھی ہے، خدا ہے، اس کائنات کی ابتدا کرنے والی کوئی علت العلل ہے، اس کا کوئی محرک ہے، جو بھی ہے وہ ہوگا، ہونا چاہیے، اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس نے اس کا انتخاب کیا ہے، ہمارے درمیان سے اس کو اٹھایا ہے، اس کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ یہ پیغام پہنچائے۔ یہ آدمی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے۔ اس طرح کے لوگ آخر کیوں منتخب کیے جائیں گے؟ ایسا اگر کرنا تھا تو ہمارے اندر سے کوئی منتخب ہوتا، یا کسی فرشتے کو یہ پیغام دے کے بھیجا جاتا۔ یہ ہماری ہی طرح کا ایک شخص ہے، اس وجہ سے اس کو کوئی حیثیت دینا یہ عقل کے خلاف ہے۔ اور جو یہ دعوے کر رہا ہے کہ تم اٹھائے جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں بھی دوبارہ بنا دی جائیں گی اور تمہیں ایک نیا قالب دے دیا جائے گا اور تمہارا حساب کتاب ہوگا، یہ سب ایسے ہی ہے، بعید، بالکل بعید ہے یہ وعید جو تمہیں سنائی جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے سیدنا ہود اور سیدنا صالح دونوں کی قوم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اس پر رسول نے دعا کی کہ میرے پروردگار اب تو اسی چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اسی چیز سے یعنی جو دینونت کے ظہور کے بارے میں مجھے کہا گیا تھا، پیغمبروں سے یعنی رسولوں سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں سائل کی درخواست دے کر نہیں بھیجا گیا، لوگ چاہیں تو مانیں چاہیں تو نہ مانیں، تمہارے ذریعے سے جزا و سزا برپا ہو جائے گی، اور پھر یہ لوگ دنیا ہی کی زندگی میں وہ نتیجہ دیکھ لیں گے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، تو اچھی بات ہے، ان کا معاملہ ہم اس دنیا کی زندگی ہی میں ختم کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اپنی بات پہنچا دی، اب یہ لوگ کسی درجے میں بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے وہ جواب جو ہمیں برسوں کی جد و جہد کے بعد ملا ہے۔ ہم نے ہر لحاظ سے ان کے دروازوں پر دستک دی ہے۔ اگر کبھی سورہ نوح کو پڑھنے کا موقع ملے تو اس میں انہوں نے بڑی دردمندی کے ساتھ بتایا ہے کہ میں نے تو ان کی مجلسوں میں جا کر انہیں یہ بات بتائی ہے، میں نے ان کی خلوت میں بھی ان کے ساتھ سرگوشیاں کی ہیں اور ان کو سمجھانے کی صحیح کی ہے، لیکن یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پیچھے ذکر ہوا کہ نوح علیہ السلام نے بھی آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار میری طاقت ختم ہو گئی، اب مجھے بھی اس سے سبق دوش کر دیا جائے، اور ان لوگوں کو بھی اب بتا دیا جائے کہ یہ دنیا کی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں تو ان کا حساب بھی یہاں ہو جائے گا۔ میرے ساتھ یہی آپ کا وعدہ تھا، اب وہ پورا کر دیا جائے۔ اس پر رسول نے دعا کی کہ میرے پروردگار اب تو اسی چیز سے میری مدد فرما جس میں انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ قال اما قلیل، ارشاد ہوا اب زیادہ دیر نہیں ہوگی، یعنی جس وقت رسول ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو بس پھر ایک آخری مہلت ہوتی ہے۔ یہ مختلف قوموں کے لیے جیسے کہ قرآن نے بتایا ہے مختلف رہی ہے۔ مثلا انہی قوموں کے لیے ایک اونٹنی کا انتخاب کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اچھی بات ہے، ہم نے یہ اونٹنی نامزد کر دی ہے، آخری مہلت ہے، اگر یہ اس اونٹنی کو اسی طرح رہنے دیں گے تو مہلت کا عرصہ بھی جاری ہوگا، لیکن اگر یہ اس کو کوئی نقصان پہنچائیں گے تو بس وہ وقت ہے جب ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب عذاب کے بادل آ گئے اور وہ خیال کر رہے تھے کہ یہ ہماری زمین کو سیراب کرنے آئے ہیں، تو اس وقت بھی بس آخر میں ایک الٹیمیٹم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب آپ یہاں سے نکل جائیں۔ یہ وہ دینونت ہے جس کو قرآن مجید نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ جب اس زمانے میں
ان قوموں نے انکار کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حساب و کتاب برپا کر کے دکھا دیا۔ ان کے لیے وہ سزا تھی، ہمارے لیے وہ عبرت ہے۔ تو تم اگر چاہو تو تاریخ کے ان واقعات سے سبق لے سکتے ہو۔ ارشاد ہوا اب زیادہ دیر نہیں ہوگی، قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اب زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ یہ پچھتاتے رہ جائیں گے، میں اب گنتی کے دن ہیں، تھوڑی سی مہلت دیں گے، بس الٹیمیٹم ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ قریش کو، رسول اللہ کے مخاطبین کو بھی پے در پے مہلت دی گئی۔ رسالت مآب کو جب انہوں نے مکے سے نکال دیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ آج رات خاتمہ کر دیا جائے گا، تو مہلت اسی وقت ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور 8-10 سال مزید ملے، لیکن پھر آخری مرحلے میں اعلان کر دیا گیا، اور وہ اعلان سورہ توبہ میں ہوا ہے کہ اب 50 دن، یعنی اب گنتی کے 50 دن ہیں، یہ جیسے ہی گزر جائیں گے اس کے بعد خاتمہ ہو جائے گا۔ ارشاد ہوا اب زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ یہ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، پھر ان کو ہمارے وعدہ حق کے مطابق، یعنی یہ جو وعدہ ہم کرتے رہے ہیں کہ اگر کسی قوم نے رسول کا انکار کر دیا تو دنیا میں اس کے لیے قیامت برپا ہوگی، یہ وعدہ حق ہے، بالکل اسی طرح جیسے یہ وعدہ حق ہے کہ ایک دن پوری کائنات کے لیے یہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ دو وعدے ہیں، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر ان کو ہمارے وعدہ حق کے مطابق ایک سخت ڈانٹ نے آ لیا۔ یہ صیحہ کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ بعض دوسری قوموں کے بارے میں بھی آئے ہیں۔ اس مرحلے میں پھر کیا ہوتا ہے تو فرمایا کہ ایک سخت ڈانٹ نے آ لیا۔ جس طرح قیامت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں ایک سور پھونکا جائے گا جیسے نرسنگا پھونکا جاتا ہے، اور پھر قیامت کی ابتدا ہو جائے گی۔ تو یہاں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک گویا پورے نظام کے اندر گڑگڑاہٹ، گرج اور ایک ڈانٹ سی آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینونت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ ایک سخت ڈانٹ نے آ لیا، میں نے لکھا ہے یہ عذاب الہی کی تعبیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے گویا یہ ابتدائی اعلان ہوتا ہے۔ یہ عذاب الہی کی تعبیر ہے جو قرآن میں اس کی ہر صورت کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ اس کو آواز کے عذاب کے ساتھ خاص کر دینا صحیح نہیں ہے، یعنی یہ کوئی آواز کا عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں عذاب کی ابتدا ہے۔ پھر کیا ہونا ہے، وہ کہیں پہ طوفان آئے گا، کہیں پہ سیلاب سب کچھ اٹھا کے لے جائے گا، کسی جگہ زلزلہ ہوگا، اور کہیں سخت سردی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ قرآن مجید نے مختلف صورتیں بیان کی ہیں، لیکن اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پھر ان کو ہمارا وعدہ حق کے مطابق ایک سخت ڈانٹ نے آ لیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، اور ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا، یعنی اپنے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے محلات انہوں نے پہاڑوں میں تراشے تھے، اور قومیں بھی ایسی تھیں کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، قرآن نے کہا ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی قومیں زمین پر نہیں آئی تھیں، لیکن پھر سب کچھ خس و خاشاک ہو گیا۔ تو اب بھی عرب میں ان کے آثار موجود ہیں، ان کے وہ گھر موجود ہیں، وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے بعض جگہوں پر نام لے کر ان کا ذکر کیا ہے، اور قریش کو توجہ دلائی ہے کہ تمہاری تو اپنی سرزمین میں وہ بستیاں، وہ شہر، وہ قریے موجود ہیں جہاں انہوں نے اپنے محلات بنائے، جہاں ان کی تہذیب نمایاں ہوئی، جہاں انہوں نے ایک بڑے تمدن کی بنیاد رکھی، ان کو ہم نے محفوظ رکھا ہے، وہ اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک دنیا ان کو جا کر دیکھتی ہے، وہ مدائن صالح میں بھی ہیں، پیٹرا میں بھی ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے اس طریقے سے انکار کیا، تو پھر ایک ڈانٹ نے ان کو آ لیا، اور ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سو ایسے ظالم لوگوں پر خدا کی لعنت۔ تو یہ لعنت
پھٹکار اس کا مطلب ہے رحمت سے دور کر دیے گئے۔ ہمارے ہاں یہ دشنام کی طرح کی چیز بن گئی ہے لعنت۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا۔ جب کسی پہ لعنت کی جاتی ہے تو اس میں ایک بد دعا ہوتی ہے کہ خدا تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ظاہر ہے کہ ہم سب اللہ کی رحمت سے وجود پذیر ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کے سہارے زندہ ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یہی چاہتے ہیں کہ جب دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں اس کے جوار رحمت میں جگہ ملے۔ تو رحمت سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں، خس و خاشاک ہو گئے، سو ایسے ظالم لوگوں پر خدا کی لعنت۔ یہ میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا کہ ظالم کا لفظ قرآن مجید میں دونوں پہلوؤں سے آتا ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، وہ جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ شرک، کفر اور بدعت یہ اپنی جان پر ظلم ہے، اور کسی کو مار دینا، کسی کی جان لے لینا، کسی کی آبرو پر حملہ آور ہونا، کسی کے مال پر حملہ آور ہونا، یہ دوسروں پر ظلم ہے۔ تو ظالم لنفسہ ہی بھی لوگ ہوتے ہیں اور ظالم لغیرہ ہی بھی ہوتے ہیں۔ سو ایسے ظالم لوگوں پر خدا کی لعنت۔ فرمایا ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، یعنی یہ نوح کی سرگزشت تھی، یہ عاد و ثمود تھے، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں، یعنی پے در پے بہت سی قومیں دنیا میں پیدا ہوئیں، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ پھر آہستہ آہستہ دنیا کے مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کرتی رہیں۔ یہ ہجرت کے بڑے واقعات ہیں جن سے قومیں، افراد ایسی ایسی جگہوں تک پہنچے ہیں کہ اب دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال پے در پے قومیں اٹھائیں، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا، یعنی ان میں اسی طرح رسول بھی آئے۔ یہی زمانہ ہے جس کے بارے میں پھر سورہ یونس میں کہا ہے کہ لکل امت الرسول، یعنی ایک دور میں جب قومیں الگ الگ منتشر ہو رہی تھیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا رہی تھیں، تو ان کے جانے سے پہلے ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے تاکہ وہ یہ دعوت بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ ان سب نے اپنے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا، یعنی جو معاملہ قوم نوح نے کیا، چند لوگ کشتی کے مسافروں کے برابر، اسی طرح یہ صالح اور ہود وہ چند لوگ بھی نہیں ہیں، گھر والوں میں سے بھی بعض ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ چنانچہ کوئی قوم نہ اپنے لیے مقرر وقت سے آگے جاتی تھی نہ پیچھے رہتی تھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ رسول بھیج دیتے تھے تو اس کی اجل مقرر کر دیتے تھے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، یعنی ان کے لیے جو اجل مقرر کر دی جاتی تھی، جیسے انسانوں کے لیے ہے، میرے لیے، آپ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا، یعنی بیماری، تکلیف، حوادث، کوئی بھی ذریعہ بن جائے اور کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، ہر شخص کو ایک دن اس کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہر ایک کے لیے ایک اجل مقرر ہے۔ تو اسی طرح ان قوموں کے لیے بھی ایک اجل مقرر کر دی جاتی تھی کہ اب ان کو اتنی مہلت ہے، یہ اپنے رسول کی بات مانیں گے تو ان کے لیے سرفرازی ہے، اور نہیں مانیں گے تو زمین ہی پر ان کا حساب چکا دیا جائے گا۔ کیوں زمین پر چکا دیا جائے گا وہ پیچھے بیان ہو گیا، اس لیے کہ یہ اسی دنیا کی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور حق کو جان کر سمجھ کر نہیں مانا، اس لیے اب زمین پر ان کے رہنے کا جواز نہیں۔ ان کے لیے ہمارا عذاب، ہمارا حساب کتاب سب اسی دنیا میں ہو گیا، یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ جاری رہے گا۔ اور جیسے کہ قرآن نے کہا کہ جب یہ اٹھائے جائیں گے تو ثم یردون الی اشد العذاب، تو ان قوموں کو قرآن مجید نے یہاں بیان فرمایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ چنانچہ کوئی قوم نہ اپنے لیے مقرر وقت سے آگے جاتی تھی نہ پیچھے رہتی تھی، یعنی جو اجل ہم نے مقرر کر دی تھی، ٹھیک اس موقع پر مہلت دے کر، الٹیمیٹم دے کر ہم اس کا خاتمہ کر دیتے تھے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے یہ مخاطبین کو تنبیہ ہے، یعنی یہ کیوں بتایا
اس لیے کہ اس وقت بھی ایک رسول کی بعثت ہو چکی ہے، وہ خطاب کر رہے ہیں، یہ قرآن ان پر نازل ہو رہا ہے، یہ مخاطبین کو تنبیہ ہے کہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ، تم سے پہلے جن قوموں نے پیغمبروں کی تکذیب کی ان میں سے کوئی بھی اپنے اجل کو نہ پہلے بلا سکی نہ ان کے آنے کے بعد ٹال سکی، جو وقت تھا آ گیا، لہٰذا تمہارا پیمانہ بھر جائے گا تو تم بھی اسی طرح فنا کر دیے جاؤ گے، تمہارے لیے مہلت کی جتنی مدت ہے وہ تمہارے جلدی مچانے سے کم نہیں ہوگی، خدا نے اسے اپنی حکمت کے مطابق مقرر کیا ہے، وہ پوری ہو جائے گی تو ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوگی، خدا کا فیصلہ ٹھیک اسی وقت نافذ ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ہمارا طریقہ رہا۔ اس مضمون میں آگے بھی کچھ مزید باتیں بتائی ہیں، اور پھر دوسرے دور میں قرآن مجید نے استدلال کے واقعات پیش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔